بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں زاہد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں گرین پاکستان۔ ناظرین، سائفر کیس میں سزا ہوئی ہے اور ریکارڈ پہ ہیں ساری چیزیں، ہزاروں ویڈیوز اور پریس کانفرنسز موجود ہیں، سٹیٹمنٹس موجود ہیں جس میں کہا گیا تھا کہ کوئی سائفر نہیں آیا، کوئی بیرونی مداخلت نہیں ہوئی، اور کسی نے کہا تھا کہ اگر سائفر حقیقت نکلا تو سیاست چھوڑ دوں گا، کسی نے کہا تھا کہ سائفر حقیقت نکلا تو صحافت چھوڑ دوں گا۔ یعنی سائفر نہیں تھا، وہ جو کاغذ کا ٹکڑا ایک لہرایا گیا 27 مارچ 2022 کو، تو وہ ایک یعنی کہ جھوٹا بیانیہ گڑنے کی کوشش کی گئی۔ یہ ساری چیزیں ریکارڈ پہ ہیں اور آج سزا اس میں ہوئی ہے کہ جی وہ ٹکڑا کیوں، سائفر کیوں لہرایا۔ تو بہرحال یہ ایک عجیب قسم کی بحث ہے۔ آپ پٹواریوں سے پوچھیں کہ سائفر تھا، وہ کہیں گے نہیں، عمران خان نے جھوٹ بولا۔ اب ان سے پوچھیں کہ اسی سائفر میں سزا ہوئی ہے، تو پھر پٹواریوں کا عجیب و غریب رد عمل آتا ہے، وہ جو عام بندے کی کامن سینس رکھنے والے کامن مین کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اور پنجابی کا ایک وہ ہے گانا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں رانجھا رانجھا کر دینی میں آپ رانجھا ہوئی۔ فرا گوگی کا راگ لاپنے والے پچھلے 4 سال سے کہ فرا گوگی پنجاب پہ حکومت کر رہی ہے اور SMS کے ذریعے پنجاب گورنمنٹ چلا رہی ہے اور کرپشن کر کے 15,000% اس کے اثاثے بڑھ گئے ہیں۔ یہ بیانیہ تھا PDM کا اور ان کے جو توپچی صحافی ہیں ان سب کا بیانیہ تھا، ریکارڈ پہ چیزیں موجود ہیں۔ اور فرا گوگی کے سسر کو مسلم لیگ نون کا ٹکٹ مل گیا ہے۔ دوسری طرف چیزیں ریکارڈ پہ ہیں۔ علیم خان قبضہ گروپ تھا، انہوں نے ہمیں بتایا، قوم کو بتایا قبضہ گروپ تھا۔ ترین جو ہے جہانگیر ترین وہ چینی چور تھا، اور اون چودھری جو ہے وہ ڈرگ ڈیلر تھا۔ یہ تینوں بہت بڑے پاکستان کے مافیا ہیں اور یہ انہوں نے ہمیں بتایا تھا۔ اور آج نواز شریف لیگ کی اس کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہو چکی ہے مختلف جگہ پہ۔ اس کے بعد ایک اور بڑی اہم چیز جو میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، پاکستان عوامی تحریک جو جب سے سوشل میڈیا چلا، یا سوشل میڈیا سے پہلے کی بھی ان کی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ اس نظام کے اندر جو پاکستان کا چناؤ کا نظام ہے، انتخابی الیکشن کا جو سسٹم ہے، اس کے ذریعے 100 الیکشن ہو جائیں تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ بڑی اچھی بات ہے۔ سربراہ عوامی تحریک ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے مختلف ٹائم پہ مختلف سٹیٹمنٹس دی، وہ صحیح ثابت ہو رہی ہیں۔ کسی وقت پہ انہوں نے کہا تھا کہ تلاشی نواز شریف کی ہوگی اور پیسے عمران خان کی جیب سے نکلیں گے، وہ بھی، اور خان صاحب کو مشورہ دیا تھا کہ اس سسٹم کے تحت حکومت نہ لیں ورنہ پرابلم ہو جائے گی، الیکشن میں نہ جائیں۔ ساری باتیں اپنی جگہ درست ثابت ہوئیں، اور سب نے، عمران خان نے خود سٹیٹمنٹ دی کہ قادری صاحب ٹھیک کہتے تھے، قادری صاحب ٹھیک کہتے تھے۔ یہ جملہ بہت سننے کو ملا، ہر فورم پہ ملا۔ ایون جو صحافی اس وقت ہنستے تھے 2011 12 13 میں 14 میں ہنستے تھے، بعد میں انہوں نے بھی کہا کہ جی ہم ہنستے تھے، لیکن بات ایک ایک آج تک 9-10 سال کی جتنی باتیں ہوئی ان کی صحیح ثابت ہوئی ہیں۔ اب ایک جگہ پہ آ کے سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس الیکشن کے تحت اگر تبدیلی نہیں آتی، یہ چناؤ کا نظام ٹھیک نہیں ہے، تو آپ الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں؟ میں نے پاکستان عوامی تحریک کے بہت سارے دوستوں سے بات چیت کرنے کی کوشش کی کہ وہ میرے چینل پہ آئیں، میں ان کے پاس جاؤں، چینل پہ میں ان سے بات کروں کہ اگر اس سسٹم کے تحت تبدیلی نہیں آئے گی، چینج نہیں آئے گا، بہتری نہیں ہوگی، ڈیلیور نہیں کر پائیں گے، تو آپ الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں؟ آپ اس پروسیس کو کیوں ایکسرسائز کر رہے ہیں؟ آپ نے پورے ملک میں امیدوار کھڑے کر دیے اور 8 فروری کی شام کو آپ نے 180 سیٹیں لے لی، تو پھر آپ حکومت بنائیں گے، یا آپ نے 100 سیٹیں لے لیں، 80 سیٹیں لے لی، آپ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، یا آپ کولیشن گورنمنٹ بھی بنا سکتے ہیں۔ پورے ملک میں آپ نے قومی اور صوبائی سطح پہ امیدوار کھڑے کر دیے ہیں اسی سسٹم کے تحت۔ اور مزے کی بات یہ ہے، جو دیکھ کر کبھی کبھی مجھے تھوڑا ایک حیرت ہوتی ہے کہ ابھی بھی خود اس الیکشن میں اتر کر پاکستان عوامی تحریک اور خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اس الیکشن سے کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو جواب لینے کی کوشش کریں آپ کے ارد گرد، اگر پاکستان عوامی تحریک کا کوئی دوست ہے، یہ ہر جگہ ہے، بڑے پیارے دوست ہیں، یہ پڑھے لکھے اور بڑے سلجھے ہوئے، باشعور اور ایک سیاسی اچھی تربیت ہوئی ہے، بہت زبردست لوگ ہیں یہ۔ لیکن یہ سوال یہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ اگر الیکشن کے تحت تبدیلی نہیں آئے گی تو پھر آپ الیکشن کیوں لڑ رہے ہیں؟ کیونکہ اس وقت پاکستان کے اندر جو الیکشن کی صورتحال ہے وہ الیکشن نہیں، اصل میں ریفرینڈم ہو رہا ہے۔ یہ ریفرینڈم ہے عمران خان یا اینٹی عمران خان، کیونکہ گراؤنڈ لیول پہ آپ PDM کے جو 13 جماعتیں تھیں، 14 جماعتیں، ان کے کسی بندے سے پوچھیں کہ جی کسی حلقے میں اگر آپ کا امیدوار نہیں ہے تو ہم یا ووٹر کس کو ووٹ دے گا، تو نون لیگ والا کہے گا جی نون لیگ کا امیدوار نہیں ہے تو پیپلز پارٹی کو دے دے یا 14 جماعتوں میں سے کسی کو بھی دے دیں۔ تو یعنی ایک طرف عمران خان آئیڈیالوجی ہے اور دوسری طرف اینٹی عمران خان۔
اب پاکستان عوامی تحریک جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے قریب ترین سمجھی جانے والی جماعت ہے. ان کے نظریات کافی سارے ان کے قریب ہیں، یعنی ایک دوسرے کو برا نہیں سمجھتے. تو اس وقت جو پی ڈی ایم کا اینٹی ووٹ ہے اس کو کہیں نہ کہیں ڈیمیج کرنے کے لیے پاکستان عوامی تحریک الیکشن کے میدان میں موجود ہے. یہ میری ذاتی رائے ہے. پاکستان عوامی تحریک کے دوست ہو سکتا ہے اس سے اتفاق نہ کریں، لیکن جس الیکشن کے تحت تبدیلی نہیں آتی، نہیں آئے گی. آج بھی اگر آپ موبائل کھول کے دیکھیں تو لاکھوں میں ان کی پوسٹیں ڈیلی کی پڑی ہوں گی. ڈیلی یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ 8 فروری کے الیکشن سے کچھ نہیں ہوگا، لیکن خود اسی الیکشن کو ایکسرسائز کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا سوال ہے. یہ جو اینٹی پی ڈی ایم ووٹ ہے، عمران خان کا ووٹ ہے، وہ کہیں نہ کہیں عوامی تحریک اس کو تقسیم کرے گی. تو یہ بہرحال کرنا نہیں چاہیے تھا. اس وقت اگر آپ اسی نظریے پہ قائم رہتے کہ الیکشن کے تحت تبدیلی نہیں آئے گی تو ہونے دیتے. یہ ریفرینڈم تھا، اس کو ہونے دیتے. بہرحال ہر سیاسی جماعت کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، اپنا نقطہ نظر ہے اور اپنا اختیار ہے کہ وہ کب الیکشن لڑیں اور کب نہیں. ویسے میرے خیال میں یہ الیکشن آپ اس لیے لڑ رہے ہیں کہ اگر اس دفعہ آپ الیکشن نہ لڑتے تو آپ کی جماعت جو ہے وہ بین ہو جاتی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، فالو کریں. دیکھتے رہیے گرین پاکستان.